بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج صبح بلوچستان روانہ ہوئے اور مچ علاقے میں جو دہشت گردی واقعہ ہوئی تھی ہزارہ برادری کے ساتھ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں ہزارہ برادری سے یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہزارہ برادری کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے بھارت ہے، اور ریاست پاکستان کے تمام ادارے ہائی الرٹ پر کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ بھارت کے مزید ناپاک ارادوں کو مسئلہ جائے گا اور ان کو ناکام بنانے کی مزید کوشش کی جائے گی۔ ہزارہ برادری کے پیچھے چھپی کہانی سامنے آ گئی اور کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اس کہانی کے متعلق، اور یہ کہانی بڑی دلچسپ نکلی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان لوگوں کی نشاندہی کر رہے تھے جن کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ کچھ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا غلط مطلب لیا، لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ ایک کہانی چھپی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیوں کہا اور کن کے لیے کہا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بہت سارے ممالک اپنی پروکسی وار لڑ رہے ہیں، جس میں ایران بھی ہے، اور سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی اس کے اندر مداخلت ہیں، اور یہاں پر فرقہ واریت، فسادات اور دہشت گردی ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ اس پر ہم اکثر گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو نئی لہر پاکستان میں دہشت گردی کی آئی ہے، داعش اور طالبان یہ سارے مل ملاق کے اور ان کے پیچھے ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، اور کچھ بین الاقوامی ایجنسیز بھی شامل اس میں پائی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس تمام انفارمیشن موجود تھی۔ تو پھر حکومت پاکستان اور پاکستان کے تمام اداروں نے یہ فیصلہ کیا اگر ہم کسی کی پروکسی وار کے سامنے بلیک میل ہوں گے تو یہ ریاست پاکستان کی بڑی شکست ہوگی۔ اب اصل کہانی سامنے آ گئی۔ اصل کہانی یہ ہے کہ 5 افراد کا اس میں بڑا کردار ہے۔ حکومت سے مذاکرات طے پا گئے تھے، لواحقین چاہتے تھے کہ وہ ان کے پیاروں کی میتوں کو دفنا دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب آئیں گے اور بیٹھ کر بات کی جائے گی کہ ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم کب تک ہوتا رہے گا اور ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوتی ہے۔ لیکن ان 5 افراد میں سے 2 افراد چاہتے تھے کہ یہ مذاکرات طے پا جائیں، لیکن 3 افراد کا تعلق ہمسائے ممالک ایران سے بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، ان سارے معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دی جائے اور پاکستان کا امن غارت کیا جائے، اور یہ جو 5 لوگ تھے ان کا شیعہ برادری پر بڑا اثر و رسوخ تھا، اور وہ اپنے ناجائز طریقے سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ریاست پاکستان کے ساتھ کچھ اس طرح سے مذاکرات طے پائیں کہ غیر آئینی وہ اپنے منصوبے اور غیر آئینی شرائط منانا چاہتے تھے جو ریاست کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے، اور ریاست کے سامنے غیر آئینی مطالبات رکھنا چاہتے تھے، جس میں وہ ناکام ہو گئے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ اور یہ ساری انفارمیشن ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان آپ سے آنے والے کچھ دنوں میں شیئر بھی کر سکتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اتنی معلومات نہیں ہے جتنی ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو ہے، اور جو کرسی پر بیٹھا وزیر اعظم ہے اس کو ہے، اور جو 5 میں سے 2 افراد چاہتے تھے کہ مذاکرات ہو جائیں، اور ان میں سے جو 3 افراد تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہماری شرائط کے مطابق ہو اور ناجائز شرائط کے ساتھ ہوں، ان کو حکومت پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ایران کے ساتھ ہمارے پہلے سے کچھ اچھے تعلقات ہو رہے ہیں، اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ جیسے سب سے زیادہ انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں، کیونکہ ایران کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے ایران اور پاکستان کی مزید دوستی مضبوط ہونے سے، اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اندر سے ڈیمیج کیا جائے، اور اس میں جو سعودی عرب کو جو تکلیف ہے ہی، لیکن ہمارے دشمن ملک ہمسایہ ممالک کو ہے،
اور اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت وہاں پر پہنچتے تو ان کے لیے سیکیورٹی کے بڑے ایشوز کا مسئلہ تھا، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر وہاں پر کوئی آسان مسئلہ نہیں تھا۔ اور اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اپوزیشن کی بھی تنقیدیں اور دوسرے لوگوں کی بھی تنقیدیں سنی، لیکن وہ بلیک میل نہیں ہوئے کسی بھی حالت میں۔